السلام علیکم، میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری زندگی۔ قیام پاکستان سے پہلے اور پاکستان بننے کے ابتدائی 25-30 سال تک پورے بر صغیر میں خاندان کے خاندان مختلف پیشوں سے منسلک تھے اور یہ پیشے ہی ان خاندانوں کی پہچان تھے۔ ایسے ہی گائکی سے منسلک ایک خاندان میں 21 ستمبر 1928 کو ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام اس کے والدین نے اللہ وسائی رکھا۔ اس طرح کے خاندانوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ اگر روتا بھی ہے تو وہ سر میں۔ اسی طرح اللہ وسائی کو بھی ماں کی گود میں موسیقی کی تربیت شروع ہو گئی۔ تھوڑا بڑے ہونے پر انہیں استاد بابا غلام محمد کے سپرد کر دیا گیا، جنہوں نے انہیں ٹھمری، راگ اور فوک ہر طرح کی گائکی کی تربیت دینا شروع کر دی۔ اللہ وسائی کو گانے کے ساتھ ساتھ اداکاری کا بھی شوق تھا۔ بابا غلام محمد نے بچی کا یہ شوق دیکھتے ہوئے اسے بمبئی لے جانے کا فیصلہ کیا، جہاں اللہ وسائی کی خالہ مختار بیگم جو مشہور ڈرامہ نگار آغا سورش کاشمیری کی بیوی تھی کہ ہاں لے گئے۔ مختار بیگم نے بچی کی اداؤں اور گلوکاری کی مہارت کو دیکھ کر آغا سورش کاشمیری سے اس کی سفارش کی اور بچی کا نام بھی نور جہاں تجویز کر دیا۔ مختار بیگم کا رکھا گیا یہ نام اس بچی پر اس طرح فٹ ہوا کہ پھر نور جہاں کا نور اور اس کی آواز کا سرور چہار سو پھیل گیا۔ نور جہاں اس کے بعد کلکتہ شفٹ ہو گئیں۔ کلکتہ میں انہیں 1935 میں بننے والی فلم پنجاب میل میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اس فلم میں بی بی نور جہاں گلوکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری بھی کی اور بمبئی فلم انڈسٹری میں بی بی نور جہاں سے مشہور ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کے ڈی مہرا کی فلم پنڈ دی کری میں کام کیا اور پھر فلم ہیر سیال میں ہیر کے بچپن کا رول بھی ادا کیا۔ اس کے بعد بی بی نور جہاں نے کلکتہ کو خیر باد کہا اور دوبارہ لاہور شفٹ ہو گئی۔ لاہور میں انہیں ماسٹر غلام حیدر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ ماسٹر غلام حیدر اس وقت کے سب سے بڑے مہنگے اور کامیاب موسیقار تھے۔ فلم گل بکاولی میں میڈم نور جہاں نے نہ صرف ماسٹر غلام حیدر کی تیار دھنوں پر گانے گائے بلکہ اس فلم میں اداکاری بھی کی اور اس فلم کا ایک گانا شالا جوانیاں مانے بڑا مشہور ہوا۔ فلم گل بکاولی کی کامیابی نے بی بی نور جہاں کی کامیابی پر بھی مہر لگا دی۔ اس کے بعد فلم خاندان کی کامیابی کے بعد وہ پھر لاہور سے بمبئی شفٹ ہو گئیں، جہاں ان کی ملاقات شوکت حسین رضوی کے ساتھ ہوئی۔ یہ ملاقات پھر کئی ملاقاتوں کا سبب بنی اور یہ ملاقاتیں محبت کا روپ دھار گئیں۔ آخر کار نور جہاں اور شوکت حسین رضوی نے شادی کر لی۔ نور جہاں کی فیملی اس شادی کے مخالف تھی۔ بہرحال شوکت حسین رضوی کے ساتھ شادی نور جہاں کے لیے کیریئر کے لیے بھی بڑی مفید ثابت ہوئی اور بمبئی میں انہیں کام ملنے لگ گیا۔ 1943 میں فلم بڑی ماں میں انہیں لیڈنگ رول مل گیا۔ بڑی ماں میں گلوکارہ لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے نے بھی اداکاری کی اور اس میں بچپن کا رول ادا کیا۔ اسی سال میڈم نور جہاں نے زہرہ بائی امبالے والی اور کلیان کے ساتھ ایک قوالی بھی گائی جس کے بول تھے آہیں بھری نہ شکوے کیے۔ یہ لیڈیز آوازوں پر مشتمل بر صغیر کی پہلی قوالی مانی جاتی ہے۔ مرزا صاحبہ متحدہ ہندوستان میں نور جہاں کی آخری فلم تھی۔ 1932 سے لے کر 1947 تک نور جہاں نے 59 فلموں میں اداکاری کی، جن میں 55 بمبئی، 8 فلمیں کلکتہ اور 5 لاہور میں بنائی گئیں، جبکہ ایک فلم برما میں بھی بنائی گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 13 خاموش فلموں میں بھی اداکاری کی، جبکہ 127 گانے گائے۔ قیام پاکستان کے بعد شوکت حسین رضوی اور میڈم نور جہاں پاکستان کے شہر کراچی منتقل ہو گئے اور 1950 میں فلم 94 کی بنانے کا فیصلہ کیا۔ فلم 94 پاکستان کی ابتدائی فلموں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ اس فلم میں میڈم نور جہاں نے ہدایت کاری بھی کی۔ یہ فلم کامیابی کے جھنڈے تو نہ گاڑ سکی، البتہ اوسط کامیاب ضرور ہوئی۔
اس فلم میں نور جہاں کے مد مقابل مرکزی کردار اداکار سنتوش کمار نے ادا کیا۔ یہ فلم 1951 میں ریلیز ہوئی۔ 1952 میں سبطین فضلی کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم دوپٹہ، جس کا ایک گانا جب جگ سوئے ہم جاگیں، تاروں سے کریں باتیں، چاندنی راتیں، آج بھی اسی طرح مشہور ہے، نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ یہ فلم پاکستان کی کامیاب ترین فلموں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ اس فلم کی موسیقی فیروز نظامی نے دی تھی۔ دوپٹہ کی کامیابی کے بعد میڈم نور جہاں اور شوکت حسین رضوی میں اختلافات شروع ہو گئے، جو بالآخر طلاق پر ختم ہوئے۔ شوکت حسین رضوی سے میڈم کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، اکبر حسین رضوی، اصغر حسین رضوی اور ذل ہما۔ ذل ہما کا ایک بیٹا احمد بٹ آج پاکستان کا کامیاب ترین اداکار اور ہیرو مانا جاتا ہے، اور پاکستان کی فلم انڈسٹری کے دوبارہ احیاء میں اس کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ بچوں کی تحویل کی قانونی جنگ نے میڈم سے اس کا سب کچھ چھین لیا، کیونکہ بمبئی اور پاکستان میں جو کچھ بھی میڈم نے کمایا تھا وہ فلم 94 اور شاہ نور اسٹوڈیو بنانے میں خرچ، اور بچوں کی تحویل کے لیے میڈم کو شاہ نور اسٹوڈیو کی نصف ملکیت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ لیکن بچوں کی ملکیت کے لیے میڈم نور جہاں نے یہ بھی برداشت کیا۔ شوکت حسین رضوی کے بعد میڈم نے اعجاز درانی سے شادی کر لی۔ یہ محبت کی شادی تھی، لیکن یہ محبت یک طرفہ تھی، یعنی میڈم کو تو اعجاز درانی سے محبت تھی، لیکن اعجاز درانی میڈم کو شاید اپنے کیریئر کی سیڑھی کے طور پر ہی دیکھ اور سمجھ رہا تھا۔ اعجاز درانی کے لیے میڈم نے وہ سب کچھ کیا جو کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے۔ کپڑے دھونے، استری کرنے سے لے کر کھانا بنانے اور گھر کی صفائی ستھرائی تک، وہ کون سا کام ہے جو کہ میڈم نور جہاں نے اس رشتے کے لیے نہیں کیا۔ اسی دوران مشہور پنجابی فلم ہیر رانجھا شروع ہو گئی، جس میں اعجاز درانی کے ساتھ اداکارہ فردوس ہیر کا کردار ادا کر رہی تھی۔ اس فلم کی موسیقی خواجہ خورشید انور نے دی۔ یہ فلم بھی بلاک بسٹر ثابت ہوئی، اور اس کے گانے ونجھلی وا لڑیا تو تے مو لئیو مٹیار، یا وہ ونجھلی وا لڑیا تیری ونجھلی دی مٹھڑی تان کی ریلیز کے وقت۔ پنجابی گائکی میں اس فلم میں نور جہاں کے گائے گانوں کے بغیر نہ شروع ہوگی اور نہ ہی کبھی ختم۔ ہیر رانجھا کی شوٹنگ کے دوران ہی فردوس اور اعجاز درانی قریب آ گئے، اور پھر یوں میڈم نور جہاں اور اعجاز درانی کے درمیان طلاق ہو گئی، اور میڈم نور جہاں نے فردوس کے لیے اپنی آواز دینے سے بھی انکار کر دیا۔ کہتے ہیں نا کہ انسان کبھی خدا نہیں بن سکتا، یہ بات یہاں بھی صحیح ثابت ہوئی، اور نور جہاں کی آواز کے بغیر بھی فردوس نہ صرف کامیاب ہوئیں بلکہ پاکستان کی صف اول کی اداکارہ قرار پائیں، جبکہ اس وقت میڈم نور جہاں کی آواز کے بغیر کسی بھی فلم کی کامیابی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اعجاز درانی سے میڈم نور جہاں کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، ہنا درانی، نازیہ درانی اور شازیہ درانی۔ زیبا بختیار کی مشہور فلم ہنا، جس کی ہدایت کاری مہیش بھٹ نے دی تھی، دراصل نور جہان کی بیٹی ہنا درانی کو سامنے رکھ کر ہی لکھی گئی تھی، لیکن میڈم نور جہاں نے ہنا کو فلم میں کام کرنے سے منع کر دیا۔ یوں یہ کردار زیبا بختیار کو مل گیا، کیونکہ مہیش بھٹ اس فلم میں پاکستانی اداکارہ کو کاسٹ کرنا چاہتے تھے، جبکہ میڈم نور جہان کے انکار کے بعد شہناز شیخ نے بھی اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میڈم نور جہاں نے زیادہ تر گائکی اکیلے کی، لیکن کچھ گانے انہوں نے مرد گلوکاروں اور کچھ گانے انہوں نے خواتین گلوکاروں کے ساتھ بھی گائے، جن میں مہدی حسن، منیر حسین، اے نیّر، عنایت حسین بھٹی اور پرویز مہدی شامل ہیں، جبکہ ایک گانا انہوں نے نصرت فتح علی خان کے ساتھ بھی گایا، جس کے بول ہیں روگی ہوئے پیاسے نین شامل ہیں، جبکہ ساتھی گلوکاراؤں کے ساتھ گائے گئے کچھ گانے انہوں نے ناہید اختر، مالا، مہناز، فریدہ خانم وغیرہ کے ساتھ بھی گائے۔ اپنے آخری ایام میں وہ دوبارہ لاہور سے کراچی منتقل ہو گئیں، اور 2001 میں 73 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ انہیں ڈیفنس سوسائٹی کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔
میڈم نور جہاں بے شک اس دار فانی سے چلی گئیں، لیکن ان کی آواز اور گائکی آج بھی اسی طرح موجود ہے اور سنی جاتی ہے جیسے کہ ان کی زندگی میں۔ شکریہ۔